بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التوبہ کا طریقہ کیا ہے؟ سامعین کرام، انسان خطا کا پتلا ہے اور بھولنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ مومن کا شیوا ہے کہ وہ غلطی پر شرمندہ ہو کر اپنے پروردگار کے حضور معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات کا یہ لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور جو اس کے در پر حاضر ہو جائے وہ اسے بڑا غفور الرحیم پاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، سب سے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اور گناہوں کا شکار ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جلدی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری معافی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور ہم اپنے پروردگار سے اپنا رابطہ بحال کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ کریم توبہ قبول فرمائے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں کے اوپر ندامت، شرمندگی ہونا، اور پھر گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور پھر یہ کہ یہ دونوں ارادے صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے ہوں۔ گناہوں پر ندامت بھی خوف خدا کی وجہ سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو ارادہ ہے یہ بھی صرف خوف خدا کی وجہ سے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن 2 وقت بہت بہترین ہے، جن میں سے ایک نماز عشاء کے بعد ادا کرنا ہے، اور دوسرا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت، جو سب سے بہترین ہے۔ اب اس نماز کی نیت کیا ہے؟ آپ اچھی طرح وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ نماز ادا کرنے لگا ہوں یا ادا کرنے لگی ہوں۔ اور اگر زبان سے نیت کرنی ہے تو پھر اس طرح کر لیں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مخصوص سورت ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص سورت نہیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی چند آیات جو آپ کو آتی ہوں آپ ان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اسی طرح رکوع اور سجدہ کریں گے، آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اور دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ، سورت ملائے ساتھ یا آیات کی تلاوت کریں، التحیات اور سلام۔ اس طرح آپ نے صلاۃ التوبہ ادا کر لی ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک خاص کام آپ نے کرنا ہے وہ دعا ہے۔ اب آپ نے اپنے رب کریم سے دعا کرنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے کہ آپ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، آپ کا پروردگار آپ کی ان غلطیوں کوتاہیوں کی آپ کو معافی عطا فرمائے۔ دعا ایسے کرنی ہے کہ اپنے رب کو منا کر ہی مصلی سے اٹھنا ہے، اور رو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ ایک بھی آنسو شرمندگی کا، ندامت والا آپ کا نکل آیا تو آپ کی بگڑی ہوئی بات دوبارہ بن سکتی۔ اب اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، اے میرے اللہ یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں، اے میرے پاک پروردگار یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، اے میرے پیارے مولا، اے میرے پروردگار تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ مولا میں تجھ سے سوال نہ کروں تو کس سے سوال کروں؟ میرے مولا ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے مولا میرے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ میرے مولا میرے گناہ میری عمر سے کئی گنا زیادہ ہیں، تیری رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ میرے مولا مجھے معافی عطا فرما۔ پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے پاک پروردگار مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے اچھے بندوں میں گندہ ہوں،
میرے مولا اپنی رحمت سے پاک کر دے، میرے مولا اپنی رحمت سے صاف کر دے، اے میرے مولا مجھے گناہوں کی معافی عطا فرما دے۔